بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام بہن بھائی خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام بہن بھائیوں کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم اور فضل سے آج کی چھوٹی سی ویڈیو کو کرتے ہیں آغاز اور آپ سب کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ اچھا جی، آج الحمدللہ جمعہ کا دن ہے اور میری طرف سے میرے تمام بہن بھائیوں کو جمعۃ المبارک بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ میرے تمام بہن بھائیوں کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ جتنے بھی میرے بہن بھائی بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ بالکل صبح کا ہی ٹائم ہے، گڈ مارننگ، صبح بخیر۔ ابھی بچوں کو اسکول چھوڑ کر ابھی گھر میں پہنچا ہوں، تو دیکھتے ہیں جی آج کے کام کاج اور اپنے بہن بھائیوں سے کرتے ہیں شیئر۔ اچھا جی، ابھی اپنی وائف کو گندم نکال کر دی ہے پڑولوں کے اندر سے، ذرا اس کی صفائی کر رہی ہے، آٹا پسائی کروا کر لانا ہے۔ تو صبح مجھے کہہ رہی تھی کہ ذرا گندم آپ نکال دیں، میں اس کو صاف کر دوں۔ یہ ہیں جی ہمارے پڑولے، ان پڑولوں کے اندر ہم گندم ڈال لیتے ہیں۔ جب ہر سال گندم کی کٹائی ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر جو اپنے استعمال کے لیے ہوتی ہے وہ اس کے اندر ڈال لیتے ہیں، دونوں بھرائی کر لیتے ہیں۔ سال کی جو ہے نا ویسے تو رکھ لیتے ہیں ان کے اندر، لیکن ایک جو ہے وہ ہم پھر بعد میں بیچ لیتے ہیں اور ایک ہمارے گھر میں استعمال ہو جاتا ہے سارا۔ بلکہ ابھی تو ماشاءاللہ بچے بڑے بڑے ہیں، اس دفعہ تو اللہ پہلے ہی بیچ لیا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس دفعہ گندم کم پڑ جائے گی۔ بلکہ صبح میں اس کو دیکھ رہا تھا، جب گندم میں اس کے اندر نکال رہا تھا تو کافی گندم اس میں کم رہ گئی تھی۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ ابھی 6 ماہ رہتے ہیں نئی گندم آنے میں، تو کیسے گزارا کریں گے؟ تو بہرحال چلیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اسباب بنا دے گا۔ بہرحال اس میں ابھی ہے گندم، اس پڑولے میں یہ والا جو ہے، اور یہ جو ہے یہ خالی کر دیا ہم نے۔ کیسے ہل جل رہا ہے یہ ابھی بالکل خالی ہے۔ یہ ہمارے گھر کے ساتھ ہی بچوں کا سکول ہے اور شور ڈالا ہوا ہے، بچوں نے ابھی تک سکول غالباً اسمبلی نہیں ان کی ہوئی، بس کھیل کود رہے ہیں۔ ٹائم ٹیبل ویسے چینج ہو گئے ہیں، پہلے تو 7:30 بجے سکول لگ جاتے تھے، ابھی غالباً 8:30 بجے کا ٹائم ٹیبل ہے، تو تقریباً ابھی 8 سوا 8 کا ٹائم ہے۔ بس بچے ابھی کھیل کود رہے ہیں، غالباً ان کے ٹیچر وغیرہ بھی نہیں آئے ہوں گے۔ اسی سکول میں جی میں بھی پڑھتا رہا ہوں۔ جب بھی یہ سکول کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا وقت جو ہے نا وہ یاد آ جاتا ہے کہ ہم کبھی بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو اسی سکول میں پڑھتے تھے۔ یہ ابھی تو خیر دیوار ادھر بن گئی ہے، یہ ہمارا جدھر گھر ہے، پہلے یہ دیواریں وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی، ابھی تو خیر پوری باؤنڈری وال بنی ہوئی نا سکول کی سائڈوں پر، لیکن جب ہم پڑھتے تھے اس وقت بالکل یہ دیواریں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، صرف یہ ایک سامنے جو پرانی بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہی ایک ہوتی تھی، اس کے بعد اور یا درخت وغیرہ ہوتے تھے بس۔ ابھی تو خیر فرنیچر ہے، کافی بینچ ٹیبل جو سارا سسٹم کرسیاں وغیرہ ہیں سکول میں۔ اس وقت تو وہ ٹاٹ بھی نہیں ہوتے تھے، بلکہ اپنے اپنے کوئی گٹو وغیرہ ادھر گھر سے لے کر جانے پڑتے تھے، اس پر بیٹھ کر ہم پڑھتے ہوتے تھے۔ ٹیچر بھی تعداد تقریباً ہماری تھی غالباً پورے سکول کی اس وقت 100-150 غالباً اندازہ نہیں میرا اندازہ، یا بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ہو، اور صرف 3 ٹیچر تھے ہمارے پاس جو ہمیں پڑھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے، ایک ان میں وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، اور 2 جو ہیں ابھی الحمدللہ زندہ ہیں، ملتے رہتے ہیں، بہت یقین کریں کہ ان کو مل کر خوشی بھی ہوتی ہے جو اپنے ہمارے ٹیچر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بس اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، لمبی زندگی دے ان کو۔ ہماری بیس انہوں نے بنا دی تھی الحمدللہ، کوئی تھوڑا بہت جتنا بھی ہمارا وہ ذہن تھا اتنا ہم نے پڑھ لیا۔ ابھی ماشاءاللہ ہمارے بچے بھی اسی سکول میں پڑھ رہے ہیں، بہت دل خوش ہوتا ہے کہ چلیں جس سکول میں ہم پڑھے ہیں ماشاءاللہ ہمارے بچے بھی اسی سکول میں پڑھ رہے ہیں۔ میرا بیٹا جواد ابھی سکول میں جا رہا ہے، بچیوں کا سکول نہیں ہے گاؤں میں، ایک ہے صحیح لیکن وہ اتنا وہ ابھی نہیں ہے بچیوں کے حساب سے، اس لیے فتح پور شہر میں بچیاں میں اپنی چھوڑنے ادھر جاتا ہوں، اور جواد بیٹا جو ہے نا وہ ادھر ہی پڑھتا ہے۔ خیر جو ابھی ٹیچر ہیں ماشاءاللہ جو پڑھائی ہے نا ان کی یہ بھی زبردست ہے، بڑے اچھے طریقے سے پڑھاتے ہیں بچوں کو۔ ابھی تو خیر ٹیچر بھی کافی زیادہ ہو گئے ہیں، پہلے تو 2-3 تھے، لیکن ابھی تو میرا خیال ہے غالباً کو 10-15 ٹیچر ہیں ادھر، کیونکہ مڈل تک میٹرک تک بنا ہوا ہے نا سکول ہی۔ ابھی میں سب سے پہلے کروں ناشتہ، پھر اپنے کام کاج میں شروع ہو جاتے ہیں، تو ناشتہ پھر لیٹ ہو جاتا ہے کام کاج کرتے کرتے۔ تو آج میں نے اپنی وائف سے کہا کہ صبح سب سے پہلے نا مجھے ناشتہ بنا کر دیں، تو دہی اور اچار ہے ساتھ، اور یہ آج میں نے نا کافی دنوں کے بعد بلکہ کافی عرصے کے بعد میں نے اس کو کہا کہ مجھے آج پراٹھا بنا کر دیں۔
تو دیسی گھی کے ساتھ انہوں نے پراٹھا بنایا، مکھن ہوتا ہے۔ اچھا جی، ناشتہ کرنے کے بعد ابو کے حقے کے اوپر آگ رکھی ہے، اس کوئلے رکھے ہیں اس حقے کے اوپر، اور ادھر بیٹھک کے اندر لا کر اس کو رکھ دیا۔ ابو غالباً کہیں نکلے ہوئے ہیں کہ سائڈ پر، ابھی آ جاتے ہیں تھوڑی دیر تک، تو چلے حقہ ان کا تیار ہے۔ ابھی آ گیا ہوں جی حویلی کے اندر، اور ریڈی اپنی حویلی کے اندر لے آئے ہوں۔ یہ جو میری چاند گاڑی ہے، یہ گوبر میں نے صبح اکٹھا کر کے رکھ دیا تھا، ابھی اس کو نکال کر باہر پھینکنا ہے۔ پھر اس کے بعد جانور جو ہے نا یہ چارہ وغیرہ کھا لیں گے، تو ان کو پیچھے یہ جو قلے لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر باندھ دیں گے۔ ابھی سب سے پہلے یہ جو گوبر کی ڈھیریاں پڑی ہوئی ہیں ان کو اٹھا کر باہر پھینکتا ہوں۔ حویلی کے اندر سے گوبر نکال کر ادھر پھینک دیا۔ یہ جو ساتھ ہی ہمارے گھر کے رقبہ ہے، یہ کچھ ابھی ریڑھی کے اوپر پڑا ہوا ہے، اس کو بھی اتار کر نیچے پھینکتا ہوں۔ اور ابو جی ادھر جو باجرہ تھا ہمارا اس کی کٹائی کر رہے تھے۔ حقہ جو تھا وہ میں نے ابو کو لا کر ابھی دیا ہے، وہ کہہ رہے تھے یار پہلے حقہ میرا لے کر آؤ۔ میں نے اصل میں دیکھا ہی نہیں، ادھر خیال ہی نہیں کیا، ابو ادھر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ جو کل کا نا ادھر باجرہ کھڑا ہوا تھا، پچھلی کل کی ویڈیو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ باجرہ کو تھوڑا سا رہ گیا تھا، وہ آج میں کٹائی میں نے کرنا تھا، لیکن میرے سے پہلے ابو جی نے اس کو کاٹ کر رکھ دیا نیچے۔ ابھی اس کے کچھ سٹے جو ہے نا یہ رہتے ہیں اتارنے والے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر بھی پڑے ہوئے ہیں۔ تو ابھی میں ذرا یہ گوبر وغیرہ ریڑھی کے نیچے سے اتار لوں، پھر اس کے بعد ابو کے ساتھ یہ جو سٹے ہیں نا یہ اتارتے ہیں، اور اپنے کو اور کو کام کاج کرنے والے ہیں تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ابو جی کی کہہ رہے ہو؟ اچھا چھوٹی چادر وہ میں لے آنا، تھی روٹی کھا لینی تھی؟ اچھا چلو میں تو روٹی کھا آیا، تھی کھا لو، میں لانا سٹے۔ اچھا جی، ابھی جا رہا تھا بچوں کو اسکول سے چھٹی کا ٹائم ہو گیا ان کو لینے کے لیے، تو یہ کو گندم صاف کر کے رکھی ہوئی تھی، آٹا پسائی کرانا اس کا، اس کو بھی ساتھ ہی موٹر سائیکل پر لے کر جاؤں گا۔ اور رستے میں دوسرے گاؤں میں ہمارے چکی ہے، اس پر یہ گٹو جو ہے نا یہ رکھ دوں گا، ادھر جا کر پھر شام کو یہ پسائی کر دیں گے، تو پھر شام کو جا کر میں لے آؤں گا۔ ابھی نکلا تھا بچوں کو لینے کے لیے، تو میں نے سوچا چلے اس کو بھی ساتھ ہی لے چلتا ہوں، دوبارہ پھر نہ جانا پڑے۔ ابھی بچوں کو اسکول سے لا کر واپسی گھر میں پہنچا ہوں۔ ایک تو نزلے زکام نے مت ماری ہوئی ہے، اصل میں نا کچھ موسم ہو رہا ہے چینج، تو بس نا رات کو ٹھنڈ کافی زیادہ ہو جاتی ہے اور دن کو دھوپ ہوتی ہے، کافی گرمی بھی دن کو خیر کافی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ چینجنگ ہو رہی ہے موسم کی، اس وجہ سے نا بس ہر کسی کو نزلہ زکام، ہلکا ہلکا بخار، کچھ اس طرح کا سین میرے ساتھ بھی ہوا پڑا ہے کل پرسوں سے، بس جسم نہ درد کر رہا ہے۔ ابو جی کہہ رہے تھے کہ یار کوئی دیسی مرغا اگر گھر میں کوئی ہے تو وہ پکا کرنا، یخنی اس کی سارے ایک دفعہ پیو گھر والے، کیونکہ ابو کی بھی طبیعت کوئی تھوڑی سی اپسٹ ہے، نزلہ زکام ان کو بھی کافی ہے۔ تو آج اپنی وائف سے میں کہتا ہوں کہ کوئی مرغا ہے ایک ہمارے گھر میں، تو اس کو نہ وہ پکا لے اور اس کی یخنی بنا کر نہ سب ایک ایک دفعہ پیے۔ تو پیارے بہن بھائی، ابھی جمعے کا بھی ٹائم ہو رہا ہے، جمعہ پڑھنے کے لیے بھی جانا ہے، بس ابھی غسل وغیرہ کرتا ہوں اور مسجد میں جاتے ہیں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے۔ تو اپنے آج کے بلاگ کا بس ادھر میں اینڈ کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو میرے تمام بہن بھائی کو پسند آئے گی۔ تو اجازت دیں، پھر اپنا بہت سا خیال رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے تمام بہن بھائیوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔